جنگ کا سامان موجود نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں، جانساری کی بیعت کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی بیعت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں آپ کے حکم کے مطیع و فرمانبردار رہیں گے، جس طرح آپ کہیں گے ہم اسی طرح کریں گے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب صحابہ کرام سے بیعت لے لی تو پھر آخر میں آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ حاذی ید عثمان، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس اپنے دوسرے ہاتھ مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ یہ بیعت اب میں عثمان غنی ذوالنورین کی طرف سے کر رہا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی شان ہے کہ جن کی طرف سے بیعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک پر فرمائی، اور اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعتاں نبی ہیں۔ آپ کو پتا تھا کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ وہ تو وہاں پر زندہ موجود ہیں، کیونکہ بیعت جو ہے وہ زندہ کی جاتی ہے، مردہ بندے کی طرف سے تو بیعت نہیں کی جاتی۔ مردہ نے تو جنگ نہیں کرتی، جنگ تو زندہ بندہ کرے گا، زندہ بندہ جہاد میں حصہ لے گا۔ تو آپ نے ان کی طرف سے بھی بیعت کر کے یہ بتا دیا کہ میں مسلمانوں کا نبی ہوں، غیر کا نبی ہوں، مجھے علم ہے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، کہ وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے، آپ کی بیعت کر رہے تھے، تو انما یبایعون اللہ، حقیقت میں وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ حضور کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، فرمایا کہ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے انما یبایعون اللہ، وہ حقیقت میں تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے بیعت کی ہے کہ ان کا ہاتھ مبارک رکھ رہے تھے، تو اللہ نے اپنی مدد و نصرت کی جب امتحانی اس انداز سے فرمائی کہ یہ تمہاری بیعت حضور سے صرف حضور کی بیعت